वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8. मैं हूं मैं अनवर और हम बात कर रहे थे तालीमी निज़ाम पर, क्योंकि ज़ाहिर है तालीमी निज़ाम पर बात बहुत कम की जाती है. दो तरह के बच्चे होते हैं, एक तो वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं और एक वो बच्चे जो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते. और फिर सितम ज़रीफ़ी ऐसी कि वो बच्चे जो अमूमन पढ़ना चाहते हैं वो अफोर्डेबिलिटी की वजह से पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते, और फिर जो बच्चे जिनको सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ज़्यादातर ये देखा जाता है कि उन्हीं बच्चों में से ऐसे बच्चे भी निकलते हैं कि जो पढ़ना नहीं चाहते या जिनका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में. तो ये बहुत गंभीर किस्म की सिचुएशन है, बहुत मुश्किल सिचुएशन है. और ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि ये जो गैप है हमारे तालीमी निज़ाम में, जो मयारी तालीम हम कहते हैं कि सबके लिए होनी चाहिए, क्या वो सबके लिए अवेलेबल है? तालीम सबके लिए है? क्योंकि ज़ाहिर है अगर तालीम सबके लिए है तो फिर क्या वो मयार है तालीम का? ये भी बहुत बड़ा सवाल निशान है. फिर उसके बाद एक तीसरा फैक्टर ये भी है कि तालीम महंगी बहुत ज़्यादा है. अगर क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए बच्चा जाता है तो वालदैन अफोर्ड नहीं कर पाते. अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटीज़ में भी जाना चाहता है, स्कूलिंग करना चाहता है महंगी, तो मेरे ख्याल से वो बहुत महंगी है मयारी तालीम जो है. लेकिन बहरहाल ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स भी हैं और बहुत सी ऐसी सिविल सोसाइटी में भी एक्टिविस्ट हैं जो काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके. हमारे साथ मौजूद हैं महरीन मुश्ताक काजी. आपका ताल्लुक है, आप फाउंडर हैं विजडम ट्री स्कूल की. महरीन, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम. महरीन, बात दो तीन पहलू हैं जो मैंने डिस्कस किया. एक तो वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं. फिर वो बच्चे जो पढ़ना नहीं चाहते, अल्लाह ने उनको सब कुछ दिया है. तो ये ज़ाहिर है ये तो नेचर का एक निज़ाम है, कुदरत का एक निज़ाम है. लेकिन हम उन बच्चों को किस तरह केटर करें जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन रिसोर्सेज नहीं हैं? उन बच्चों के लिए हम इदारे बना सकते हैं, उनके लिए इजी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. और इजी एजुकेशन के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं इंटरनेट पे. हम लोग उनको कस्टमाइज्ड प्लान बना के इंडिविजुअल अटेंशन दे के उनको हम ग्रूम कर सकते हैं और हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि आप आओ पढ़ो. मेरे पास एक स्कूल है विजडम ट्री स्कूल के नाम से. 3rd ईयर है हमारा, 3rd ईयर माशाल्लाह स्टार्ट हुआ है. और वहाँ पे हम मेरा स्लोगन है तालीम और हुनर सबके लिए. तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि एज लिमिट ना हो और हम बच्चों को और बड़ों को, एडल्ट्स को भी. बड़ी बड़ी लड़कियां मेरे पास आती हैं, इंटरेस्ट शो करती हैं, लेकिन फिर वो भी पीछे बैठ जाती हैं. लेकिन हम उनको मोटिवेट करके फिर लेकर आते हैं. अच्छा, मेरी कम्युनिटी में ड्रग एडिक्ट हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, यंग बच्चे जो मेरे ख्याल में 8 क्लास के होंगे, 13-14 साल के बच्चे भी ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं. उनको मोटिवेट करके लाना कि कहीं आप दोबारा से वो ड्रग्स की तरफ ना चले जाएं. तो फिर हम उनको बिठा के फिर पढ़ाते हैं. ये जो एज डिफरेंस की आपने बात की, हम अमूमन देखते हैं कि बहुत से बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स भी एज की वजह से बच्चे को इंडक्ट करने से महरूम रहते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि वो कहते हैं बच्चे की एज ज़्यादा है. फिर वो अगर आएगा उसे हम इंडक्ट कर भी लेते हैं. तो बुलिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर बड़ा बच्चा है तो वो छोटे बच्चे को बुली करेगा और छोटा बच्चा हरास होगा. तो ये भी तो एक फैक्टर एग्जिस्ट करता है. इसको किस तरह केटर कर सकते हैं हम? मैंने तो अपने पास यही रखा हुआ है कि बड़ा बच्चा आता है, कंफर्टेबल होकर पढ़ता है, वो छोटे बच्चे के साथ बैठ जाता है. अगर वो उसको कुछ बिल्कुल हम लोग मोटिवेट करते हैं ना. हमने एक सिस्टम जनरेट किया हुआ है जिसमें हम फैमिली की तरह बच्चों को बिठाते हैं. और मतलब मोटिवेशन बहुत जरूरी है. मोटिवेट और काउंसलिंग बहुत जरूरी है. ठीक है, सही. अच्छा, बिल्कुल ठीक. अच्छा, मैं जिस गैप की बात कर रहा था कि देयर इज अ गैप मयारी तालीमी निज़ाम की, जब हम बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन की, तो मेरे ख्याल से तालीम तो सब दे रहे हैं. हुकूमती सतह पर भी बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं. इनफैक्ट सिंध गवर्नमेंट भी बहुत से स्कूल अडॉप्ट कर चुकी है, कर भी रही है. फिर और भी बहुत सारे इदारे हैं, प्राइवेट और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जो कर रहे हैं. लेकिन हम मयारी तालीम को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं. हम सिर्फ तालीम का निज़ाम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी तालीम दी जाए, लेकिन जो क्वालिटी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है कि वो मयार जो आलमी इदारे भी रिकग्नाइज़ करें, वो तालीम सबके लिए मुफ्त कैसे फराहम की जा सकती है? बहुत मुश्किल अमल है. आप लोग किस तरह करते हैं इसको? देखिए, मोस्टली ये लोग कोशिश करते हैं कि बंदा लिटरेट हो जाए और उसको रीडिंग और राइटिंग एटलीस्ट आ जाए, जो उनका मतलब एक परसेंटेज होती है कि भाई लिटरेट हो जाए, पढ़ना आ जाए. लेकिन आप उनको इन्फॉर्मेशन दो, आप उनको नॉलेज दो, क्योंकि इंटरनेट पे अब हर चीज इतनी ज्यादा अवेलेबल है और हर कोई कर सकता है. ये सिर्फ मैं अनोखी नहीं हूँ कि मैंने खड़े होकर एक इनिशिएटिव लिया है. मेरा तो ड्रीम था ये. मेरे फादर भी सोशल वर्क में थे, उससे ग्रेजुएट एसोसिएशन के साथ काम करते थे. तो मैंने ये चीज घर में ही देखी है. तो मेरे अंदर ये चीज थी, मैंने अपने ओन पे सब कुछ खड़ा किया है. तो अब लिटरेसी सिर्फ जरूरी नहीं होती. आप उनको इन्फॉर्मेशन दो, उनको ग्रूम करो, उनको ऐसा बनाओ कि वो दुनिया में, मतलब उनको इतना मोटिवेट करो कि उनकी पढ़ाई की एक, जैसे कहते हैं ना कि एक लाइट उनके अंदर जला दो कि वो आगे, उनको शौक बढ़े और वो आगे पढ़ते जाएं. फिर उसके बाद आप उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते चले जाओ. आप उनको आगे मतलब पुश करो. अब आपको इन्फॉर्मेशन उनको नहीं है तो आप उनको कनेक्ट करते चले जाओ ना. सही. अच्छा, ये मुश्किल अमल नहीं है? आपको नहीं लगता कि फंड रेजिंग, फिर उसके बाद लोगों को मोटिवेट करना, क्योंकि हमारे यहाँ चैरिटी तो बहुत की जाती है, मगर चैरिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ खाना और फिर और भी चीज़ें हैं. हमारे यहाँ तालीम या फिर उसके बाद अगर चैरिटी हेल्थ की मद में हो या फिर और भी
چیزیں کسی کی شادی کرا دی ہیں کسی اس ملک میں بھی بہت مشکل عمل ہے فنڈس کو ریز کرنا, میں تو نے یہ ابھی مشکلات تک درپیش آتی ہیں. میں نے ابھی تک فنڈ ریزنگ پہ کام نہیں کیا ہے. اچھا آپ نے نہیں کیا, ارادہ تو ہاؤ ڈو ہے. یو رن یور اسکول, آئی مین یہ کس ہم طرح؟ لوگ فیملی وینچر ہے, فیملی اور ٹھیک ہے, فرینڈس کا ٹھیک وینچر ہے جس میں مجھے میرے فرینڈ سپورٹ کرتے ہیں, میری فیملی, میری مدر, میری بہنیں مجھے سپورٹ صحیح کرتی ہے, ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمارے یہ گھر سے ہی جنریٹ ہوتا ہے. جیسے لاسٹ ایئر میں نے اینول فنکشن کیا تھا, وہ ٹوٹلی اپنے پیسوں سے کیا تھا, ٹھیک ہے, کسی سے بھی کوئی ہیلپ نہیں لی تھی. زبردست. کوشش کرتی ہوں لیکن مجھے فیل ہوتا ہے مطلب تھوڑا سا عجیب سا فیل ہوتا ہے کسی سے پیسے مانگنا, ہاں, کسی کے لیکن سامنے جانا, اب جی ضرورت پڑ رہی ہے جو ملک کے حالات ہیں, کیونکہ میں کھانا بھی لنچ بھی پرووائڈ کرتی تھی, وہ میں نے اسی لیے بند کر دیا کہ میں نہیں افورڈ کر پا رہی تھی, کیونکہ اسکول کے رینٹس ہوتے ہیں, آپ کو ٹیچرس کو پے کرنا ہوتا ہے, پھر ٹیچرس کو بھی گروم کرنا ہے, کیونکہ اس کمیونٹی سے اگر آپ اچھا آپ کو ٹیچر پرووائڈ کرنا ہے نا, اسی کمیونٹی کا دینا ہے. اگر آپ باہر کا لے کر آؤ گے نا, وہ اس کو فار گرانٹیڈ لے گا, آئی تھنک کریکٹ بھی نہیں کر پائیں گے اسے, نہیں وہ اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. میرے پاس کافی سارے ایکسپیرینسز ہیں نا, جب میں باہر سے ٹیچر لاتی ہوں ان کی تذلیل کرتے ہیں, اور میں ان بچوں کو اپنی فیملی سمجھتی ہوں, اس لیے وہ بچے جو ہے نا وہ نہیں پڑھنا چاہتے, وہ بھی میری وجہ سے, کیونکہ میرے پاس زیادہ تر نیگلیکٹڈ بچہ ہے, جو کمیونٹی کے اسکولز جو ہیں جنہوں نے ریجیکٹ کر دیا ان کو, میرے پاس سارا بچہ وہی ہے. اچھا زبردست, اچھا بالکل ٹھیک. اچھا میں چونکہ فنڈس کی بات میں نے اس لیے کیونکہ ظاہر مشکل حالات ہو جاتے ہیں آج کل, فائنینشیل جو کرنچ چل رہا ہے ملک میں, اس کے بعد ہی بہت سی سچویشن پیدا ہوتی ہیں. اچھا بہرحال آپ نے ہنر کا ذکر کیا, ہنر کے حوالے سے کس طرح بچوں کو ٹرین کرتی ہیں, ٹائم کس طرح مینیج کرتی ہیں, پھر کیا پیرنٹس راضی ہوتے ہیں کسی بچہ صرف پڑھے, کیونکہ ظاہر ہے عموماً یہ وہ بچے ہیں کہ جہاں پیرنٹس چاہتے ہیں کہ یہ بچہ باہر نکلے کام کرے, اور پھر اس طرح, تو ان کو کس طرح موٹیویٹ کرتے ہنر ہیں؟ کے حوالے سے ہماری پلاننگز ہیں, ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اسکول کے پریمیسز میں ہی ہم لوگ ٹریننگ شروع کر دیں, لیکن ابھی میں ان کو میمن مرکز خود ہی اسپانسر کر کے میمن مرکز بھیج دیتی ہوں, تو وہاں پہ وہ کچھ نہ کچھ سیکھ کر آ جاتے ہیں. کوکنگ سیکھ لی انہوں نے, فلاور میکنگ سیکھ لی انہوں نے, پاٹ پینٹنگ سیکھ لی انہوں نے, کڑھائی سیکھ لی, سلائی کے تو انسٹیٹیوٹ ہر جگہ ہوتے ہیں, اب تو ہر جگہ بس سلائی تو ایک کامن چیز ہو گئی کہ آپ ان کو اسٹچنگ سکھا دو. ہاں, لیکن اس کے علاوہ کی جو ہوتی ہیں چیزیں وہ پھر ہم فی الحال میمن مرکز بھیج رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ ہمارا پورا پلان ہے. بیسکلی ٹیم نہیں بن پاتی, لوگ اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ان لانگ رن اٹیچ نہیں رہنا چاہتے, یہ چیز میں نے نوٹس کیا, تو اکیلے کام کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا میں وہی پوچھنے والا تھا کہ موٹیویشنل فورس کیا تھی, آپ نے جس طرح والد صاحب کا بھی ذکر کیا, یا پھر اٹ کمز ود ان فرام دا فیملی, تو یہ موٹیویشنل فورس کبھی ایسا تو لگتا ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے بہت مشکل کام ہے, ہم نے جن لوگوں سے بات کی جو فلنتھروپک ورک کو آگے لے کے چلتے ہیں یا پھر سیلف بیسس پہ یہ کام آگے کرتے ہیں, یقیناً ایک بہت مشکل کام ہے. کہیں نہ کہیں تو انسان کہتا ہے کہ جی مجھے اب رکنا چاہیے یا بند کرنا چاہیے, لیکن پھر وہ کون سی ایسی فورس ہوتی ہے موٹیویشنل کہ آپ کو کنٹینیو کرنے پہ آمادہ کرتی ہے؟ محبت, آپ کی وطن سے محبت, ان بچوں سے محبت جن کو آپ کی ضرورت ہے, کیونکہ میں نے اپنی لائف کو ان لوگوں کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہے, اور آج سے نہیں, میں بہت سالوں سے کام کر رہی ہوں. مشکلات بہت ہے, لائک میں نے اسکول کا ڈریم دیکھا تھا آج سے 12-13 سال پہلے, اسلام آباد سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا, اور میں پیدل چلتی تھی, مجھے آج تک یاد ہے. لیکن ساری موٹیویشن جو ہے نا بس ان لوگوں سے محبت اور کچھ کر کے دکھانا ہے, اور ان لوگوں کو کہیں لے کے جانا ہے, کیونکہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ لوگ صرف بھکاری بنتے جا رہے ہیں. یہ بہت غلط چیز ہے, بولنا بھی مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے بولتے ہوئے, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ میں ان کے اندر ایک ایسی ایگو ڈیولپ کروں کہ یہ اپنے سیلف موٹیویشن جس کی وجہ سے یہ آگے اپنے آپ کو پروموٹ کرے, آگے کوئی لے کے بھی حالات گروم ہوں کریں, یہ مانگنے کی طرف راغب نہ ہو یا کام کرنے کی طرف راغب ہو. صحیح. اچھا ایسے پیرنٹس آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم بچے اٹھا لیں گے, ہمیں ہمارے کام کا حرج ہو رہا ہے, یا پھر ہم نہیں چاہتے کہ بچے کو آگے تعلیم گھنٹہ بھی آؤ, میں کہتی ہوں میرے پاس ہیں بچے, کوئی مچھلی بیچتا ہے, کوئی ٹھیلے پہ بیٹھتا ہے, ایک وہ کام کرتا تھا میرے پاس بلال, مجھے آج بھی یاد ہے, وہ مجھے بہت عزیز بچہ تھا, ابھی دوبارہ سے آیا نہیں ہے. وہ صبح ادھر مدرسے جاتا تھا, مدرسے کے بعد میرے پاس 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اسکول آتا تھا, اس کے لیے اسپیشل بکس بنی ہوتی تھی, اور اس کے بعد وہ جاتا تھا اس کے ٹائر کی شاپ, گاڑی میکینک کا کام سیکھ رہا تھا وہ. اس طرح اور بھی بہت سارے بچے ہیں جو کام کرتے, جابس پہ جاتے ہیں, تو ان کے پھر آورز ہم لوگ نے کر دیے تھے. اچھا, سو ہاؤ ڈو یو مینیج, تعلیمی نظام کس طرح مینیج کریں, کیونکہ ظاہر ہے ایک بچہ اگر ریگولر اگر کام بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ, تو اس کے مس بھی ہوتے ہوں گے بہت سی ایکیڈیمک سیشن. ان کو ہم ایز اے ہول نہیں پڑھا رہے نا, ان کو الگ سے لے کے چلتے ہیں, ان کو ساتھ میں سائڈ پہ بٹھا کے ان کو پڑھا دیا جو چیز ہے. جیسے ہمارے ہیں, ہم لوگ ان کو انفارمیشن کے لیے ویڈیوز دکھاتے ہیں, جیسے ڈائجسٹو سسٹم, انٹرنیٹ سے ویڈیو اس کو دکھائی کہ بھائی ڈائجسٹو سسٹم ہوتا کیا ہے. اب وہ ویڈیو وہ بچے کو تو پتہ ہی نہیں کہ مجھے چیز کیسے دیکھنی ہے, میں اس کو اگر اسٹرکچر یا چارٹ سے پڑھاؤں گی تو اس کو اس طرح سے سمجھ نہیں آئے گا. اگر وہ پوری ایک اسٹوری کی طرح اس کو بیٹھ کے خوشی خوشی دیکھے گا, پھر ہم اس کو سمجھائیں گے تو اس کو مزہ آتا ہے. تو میرے بچے تو بہت انجوائے کر کے ان چیزوں کو لرن کر رہے ہوتے ہیں. اچھا میرین, ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ اللہ نے ان کو سب کچھ دے رکھا ہے, ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے, بہت زیادہ ریسورسز ہیں, لیکن وہ بچے پڑھنا نہیں چاہتے, اور بچے وہ ہمیشہ یہی کمپلین کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا, ہمیں وہ نہیں کرنا. ان بچوں کے لیے کیا میسج ہے, ان کو کس طرح تعلیم کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے, اور ان کے والدین بھی بہت پریشان رہتے ہیں. ان کے والدین کو نا وہ چیز فگر آؤٹ کرنی چاہیے کہ آخر مسئلہ کہاں ہے.
والدین کو پہلے اپنی مطلب بچوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. آپ اس پرابلم نہ کہاں پہ آ رہی ہے, کیا صحیح. اس کو پڑھائی ڈیفیکلٹ لگ رہی ہے, کیونکہ میں نے ایک ایسا بھی اسکول کا سیٹ اپ چلایا ہے. میرے ہسبینڈ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہے ان کا, تو وہ کام کرتے رہتے ہیں. ہمارے اسکولس کا بہت پرانا ایکسپیرینس ہے. رائٹ. تو ایسے بچوں کے لیے نا پہلے وے آؤٹ سوری آپ اس کو ریزن کازز دیکھو, اس کے بعد اس پہ ورک کرو, تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ بچہ بیسکلی منع کیوں کر رہا ہے, کیونکہ اس کو صحیح. ڈیفیکلٹی کہیں نہ کہیں آ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈی موٹیویٹ ہو کے پیچھے جا رہا ہے. اگر پڑھائی آسان ہو تو کون نہیں پڑھے گا. بالکل ہاں, یہ بات بھی صحیح ہے. مہرین تھینک یو سو مچ, باتیں بہت ساری ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ بہت ساری ڈسکشن آگے بھی کنٹینیو رہے, آپ کو مزید بھی انوائٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمارے ساتھ موجود تھی مہرین مشتاق قاضی, چونکہ ظاہر فلانتھروپک کام کر رہی ہیں, تعلیم کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہیں, تو دعا کرتے ہیں کہ ان کا جو کام ہے یہ بہت اچھے سے چلتا رہے اور آگے ان کو بہت ساری ہمت بھی ملتی رہے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کچرے کو کس طرح فعال بنایا جا سکتا ہے, بہتر بنایا جا سکتا ہے, یہاں پہ استعمال میں لایا جا سکتا ہے. یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8.